السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی جائے، قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ تو پہلے لکھا ہوا نہیں ہوا قرآن میں، لیکن زبانی طور پر جیسے یاد ہے تو اسی اعتبار سے میں پہلے لفظی ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد دو لوگ پھر لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد پھر تشریح کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو دھیان سے سننا ہے آپ لوگوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، مردود۔ پھر سے ایک بار، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، مردود۔ سوال کرنا کرو۔ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، مردود۔ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، مردود۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اعوذ کا لفظ ہے جس کا معنی میں پناہ چاہتا ہوں، تو میں کا ترجمہ اس کے اندر خود بخود شامل ہوتا ہے۔ وہ آگے چل کر کے جب آپ لوگ تھوڑا سا سیکھ لیں گے 2-4 مہینے کے بعد، تو میں ورب کے بارے میں بتاؤں گا، فعل کے بارے میں۔ عربی زبان میں سے انگلش میں ورب اس کا الگ الگ فارم ہوتا ہے نا، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، ING فارم۔ ایسے ہی عربی میں جو ورب ہے اس کے بھی فارمز ہوتے ہیں، اور پھر عربی زبان کے اندر بولنے والے کے اعتبار سے یا جس کے تعلق سے بات کی جائے اس کے اعتبار سے وہ فارم استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اسی پہ پھر وہ بنتا جاتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے خالق، مخلوق، اس کے بارے میں بتایا تھا، ایک وزن پہ اسے آتا ہے کام کرنے والے کو، پھر جس پر کام واقع ہو۔ تو ایسے ہی فعل کا بھی کیا ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، فارم ہوتا ہے، اور اسی وزن پر پھر یہ بنتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ کا کیا معنی ہے؟ میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جو پناہ ہے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا، یہ ایمان کی بنیاد میں سے، ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ایمان کی بالکل بنیادی چیز ہے، لازمی طور پر وہ ایمان کے اندر وہ چیز داخل ہی ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل
نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر جب ایمان رکھا جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف پایا جاتا ہے، اس کی محبت دل میں رکھی جاتی ہے، اس کی تعظیم دل کے اندر پیدا کی جاتی ہے، اللہ سے امید رکھی جاتی ہے، اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی پناہ میں انسان کو پناہ میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو سب سے بڑا ہے اور میں کمتر ہوں، میں حقیر ہوں، میں کمزور ہوں، بے سہارا ہوں، میرا سہارا تو ہے، اور تو ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، تو مختار کل ہے، ساری طاقتیں تیرے لیے ہے، ساری قوتیں تیرے لیے ہے، تیری توفیق اور طاقت کے بغیر کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی، تیری مشیت اور تیرے ارادے کے بغیر کوئی چیز نافذ نہیں ہو سکتی۔ تو اس انداز میں یہ پناہ طلب کرنے کے اندر سارا معنی اور مفہوم شامل ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور رب کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تیری طاقت، تیری قوت اور تیرا اختیار یہ تمام چیزوں کو محیط ہے۔ پناہ طلب کرنے کے اندر یہ سارا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کی بنیاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ایمان کی کچھ چیزیں ہیں جو بالکل بنیاد ہیں، وہ ایمان بنیاد کسے کہا جاتا ہے؟ بیس کو بنیاد بولا جاتا ہے۔ جیسے یہ مسجد ہے، اب یہ عمارت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو نیچے جو اس کی بیس ہے یہ اصل بنیاد ہے، اس کے بغیر عمارت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، عمارت منہدم ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اگر یہ چیزیں نہ ہوں، محبت، خوف، رجا، تعظیم، اور ایسے ہی توکل، اور اسی طرح سے تعوذ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ چیز اگر نہ ہو تو انسان کا ایمان ہی منہدم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کس اعتبار سے؟ مثلا انسان اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب نہ کرے، شیطان سے پناہ طلب نہ کرے، شر سے پناہ طلب نہ کرے، مختلف قسم کے شر ہے اس سے پناہ طلب نہ کرے، یا مختلف قسم کے ناپسندیدہ چیزیں اس سے پناہ طلب نہ کرے، تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کر رہا ہے، کمتر نہیں سمجھ رہا ہے، بڑا سمجھ رہا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو وہ عبادت قطعی طور پر نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی عبادت کے اندر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے استکبارا، شیطان کے بارے میں قرآن کے اندر ہے کہ اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ کیا سمجھا بڑا؟ کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، آدم سے بہتر ہوں میں۔ تو اپنے آپ کو بڑا جانا تو اللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ پھر خارج ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ جب انسان تعوذ اختیار نہیں کرتا ہے، پناہ طلب نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے، اور جب اپنے آپ کو بڑا تصور کرے تو انسان متکبر ہے، اور جس کے دل میں بھی کبر پایا جائے گا وہ پھر ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ ایمان اور کبر کسی ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تعوذ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان جب ہم پڑھ دیتے ہیں زبانی طور پر، ہم معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی قدرت کا اعتراف اور اپنی کمتری اور اپنے ضعف کا اعتراف ہوتا ہے، اور یہی اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے باللہ، اللہ ہے اصل میں، اور اللہ سے پہلے بی لگا ہوا ہے۔ یہ جو بی ہے نا، بازر بی، تو اس کو صلہ بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ صلہ۔ انگلش میں کمپوزیشن بولتے ہیں، پریپوزیشن، وہ جو آن، اٹ، انٹو، انٹو، پریپوزیشن بولتے ہیں، پریپوزیشن بولتے ہیں نا، پریفکس بولتے ہیں۔
اور کبھی ورب کے ساتھ اگر استعمال ہو، ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، جیسے لک ایٹ، مطلب کسی چیز کی طرف دیکھنا اور لک آفٹر دیکھ بھال کرنا، تو ایٹ لگنے سے معنی کچھ اور ہے اور آفٹر لگنے سے معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو ایسی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم دعوت لہو، میں نے اس کے حق میں دعا کی، لہو بولیں گے تو اس کے حق میں دعا کی، دعوت میں نے دعا کی، اور لہو کے بجائے علیہ کر دیں، دعوت علیہ کیا معنی ہوا؟ نہیں، دعوت علیہ، دعوت لہو کا مطلب میں نے اس کے لیے دعا کی، اور دعوت علیہ کا معنی ہے میں نے اس پر بد دعا کی. اب دیکھیں لہو لا لگا تو کسی کے حق میں دعا کرتا، اور لا کے بجائے علا لگ گیا تو کسی کے لیے بد دعا کرنا، معنی بدل گیا. حالانکہ فعل جو ہے، جو ورب ہے دعوت، وہ سیم ہے، لیکن یہ جو پری پوزیشن لگ جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے معنی کیا ہے؟ بدل جاتا ہے. تو آگے چل کر کے ہم یہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے؟ تو باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ اللہ ڈائریکٹ نہیں کہا گیا، اعوذ اللہ ہے نا، کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ، کیونکہ اعوذ یہ با پری پوزیشن کے ساتھ ہی آتا ہے، استعمال ہوتا ہے اسی کے ساتھ. تو باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی. اور من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، اور اگر صریح ترجمہ کریں گے تو مردود شیطان سے. تو سب سے پہلے تو شیطان کا لفظ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ سنگولر ہے، اس کے پلورل ہے شیاطین. قرآن میں شیاطین الانس والجن، شیطان کی پلورل ہے شیاطین. شیطان کا لفظ جو ہے شیطانہ سے بنا ہے، شین طا نون، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ شیطانہ. اور شیطانہ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا. شیطانہ کا معنی کیا ہے؟ دور ہونا. چونکہ شیطان نے ایسی حرکت کی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ دور ہو گیا، اس لیے شیطان کو شیطان بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے. الرجیم، رجیم کا معنی ہے دھتکارا ہوا، مردود، جس کو بھگا دیا گیا ہو، دھکا مار کر کے نکال دیا گیا ہو، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ رجیم بولا جاتا ہے. رجیم کا ایک اور معنی ہے، وہ معنی ہے پتھر پھینک کر مارنا، اسی سے رجم. اگر کوئی زنا کر لے شادی شدہ تو رجم کرتے ہیں، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ رجم بولا جاتا ہے. تو رجم کا معنی ہوا کہ وہ جس کو پتھر مارا گیا ہو. نہ ایک تو دھتکارا ہوا معنی ہے نا، جس کو بھگا دیا گیا ہو، دھکا مار کے نکال دیا گیا ہو. چونکہ اللہ رب العالمین کا یہاں پر تھا فرشتوں کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، دھکا مار کر کے نکال دیا، اس کو وہاں سے خارج کر دیا، باہر کر دیا. تو اس وجہ سے وہ رجیم ہوا. اور ایک دوسرا معنی بھی کیا ہے رجیم کا؟ پتھر مارنا. یعنی رجیم کا جو رجم کا معنی پتھر مارنا، رجیم کا معنی ہوگا جس کو پتھر مارا جائے، جس کو پتھر مارا جائے. جی ابراہیم علیہ السلام، ہاں صحیح. اب پھر رجیم، پھر پتھر کب مارا گیا اس کو؟ شیطان کو پتھر کب مارا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. اب شیطان کو لگا اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، تو شیطان حائل ہو گیا، رکاوٹ ڈال دی. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی گئی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مار دیا. پھر دوسری بار ویسے کوشش کی، اس نے رکاوٹ ڈالنے کی، دوسری بار بھی پتھر مارا گیا. پھر تیسری بار بھی اس نے کوشش کی، اور تیسری بار بھی اس کو پتھر مارا گیا. اس کے بعد پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی.
تو چونکہ شیطان پتھر کھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، تب سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ رجیم پڑ گیا. کچھ پوچھ رہے تھے سب بھائی. اچھا، تو رجیم کا دو معنی ہوا. ایک تو دھتکارا ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا تھا، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ پتھر مارا ہوا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارا. ٹھیک ہے. اب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مشروع مختلف اوقات میں غصے کے وقت جب انسان غصے کی حالت میں آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مستحب سنت ہے. ایسے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے. کیا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ قرآن سے ثابت ہے. اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے کیوں کہا گیا کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں؟ قرآن جب شروع کر رہا ہوں تو پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے شیطان رجیم سے، تو کیوں کہا گیا ہے؟ ہاں، قرآن جو ہے یہ قرآن حجت لک و حجت علیک، تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. آئیے بیٹھیے. السلام. تو آپ دیکھیں قرآن جب ہم پڑھنے جاتے ہیں نا تو آپ کتنے فرقے ہیں؟ بہت سارے فرقے ہیں. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، ہے نا. سارے فرقے قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ لیکن پھر بھی گمراہ ہے. پھر بھی کیا ہے؟ گمراہ ہے. گویا کہ شیطان قرآن کے ذریعے سے بھی گمراہ کر سکتا ہے. اور حقیقت بات ہے قرآن لفظی اعتبار سے تو بالکل محفوظ ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے بہت سارے گمراہ فرقوں نے قرآن کے اندر تحریف کی. معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان قرآن کے ذریعے سے گمراہ کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے جب بندہ قرآن پڑھنے جاتا ہے تو بندے سے کہا گیا ہے کہ تم شیطان رجیم سے پناہ طلب کر لیا کرو. اس بات سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک ہم پڑھ لیے اور کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تو شیطان کیا بہکائے گا؟ ہم جب معنی ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، معنی سمجھ میں آئے گا تب بہکانے کا چانس رہے گا نا. لیکن جب سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو شیطان کیا بہکائے گا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کیوں پڑھتے ہیں سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں اور آپ دونوں پھر ترجمہ دہرائیں. ٹھیک ہے؟ آپ نہیں؟ اچھا، تو تم دونوں پہ ریڈی رہو، ہے نا. بسم اللہ، بسم اللہ ہے نا. کل سے موسیٰ بورڈ بھی رکھنا یہاں پہ، اس کی بھی ضرورت پڑے گی، لکھ کے پھر زیادہ آسانی رہے گی وہ سمجھانے کے لیے. تو کیا ہے؟ پہلے ہم اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں. جیسے وہ باللہ میں بی اللہ ہے نا، ایسے بسم اللہ میں بی اسم اللہ ہے، اسم اور اللہ، اور اس سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ بی. تو بی کا معنی سے، اسم کا معنی نام، اور اللہ کا معنی اللہ. تو اسم اللہ، اللہ کے نام، اور بی لگا ہوا پہلے، تو کیا معنی ہوا؟ اللہ کے نام سے. مضاف مضاف الیہ، اسم اللہ جو ہے نا یہ مضاف مضاف الیہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے گرامر میں پڑھیں گے. جیسے انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا آف لگا کر کے، جیسے وی آر پیپل آف انڈیا،
ہم انڈیا کے باشندے ہیں، تو یہ پیپل آف انڈیا، پیپل آف انڈیا، پیج آف بک، کتاب کا صفحہ ہے نا، تو ایج آف لگا کر کے یا پھر وہ ایس لگاتے، کون سا ایس بولتے ہیں؟ اپوسٹرافی ایس، وہ لگا کر کے بھی کاف کی کے کا ترجمہ ہم استعمال کرتے ہیں نا، عربی زبان کے اندر اس کا ایک خاص اسٹرکچر ہوتا ہے بنانے کا. اس کا کیا ہوتا ہے؟ غلام زیدن، غلام زیدن، زید کا غلام. کتاب خالدن، خالد کی کتاب. قلم بکرن، بکر کا قلم. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں. رسول اللہ، کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول. تو پہلا جو لفظ ہوگا نا، وہ اس کا جو آخری حرف ہوگا وہ پیش کے ساتھ ختم ہوگا. غلامو، تو یہ جو میم کے اوپر پیش ہے نا، منہ، میم پیش منہ، اور جو اس کے بعد والا حرف ہوگا اس کا جو آخری حرف ہوگا وہ زیر کے اوپر ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اور عربی زبان کے اندر گرامر میں یہ کس حرف پہ زبر آئے گا اور زیر آئے گا، کہاں پر پیش آئے گا، تو گرامر پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے. اور آپ دیکھیں گے بدل جاتا ہے نا، جیسے باللہ ہی ہو گئے، یہاں پر باللہ ہی ہو گیا نا. وکان اللہ ہو کی ہا کی ہی، اللہ ہو ہے نا، تو بی لگ گیا تو اللہ ہی ہو گیا، باللہ. اور وکان اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے. اب یہ پہ اللہ ہو گیا، ہی ایک جگہ ہی ہے اور یہاں پر کیا ہو گیا؟ ہو. ان اللہ خبیر، ایسے پڑھتے ہیں نا، تو کہیں پر ہی آ رہا ہے، کہیں پر ہا آ رہا ہے، کہیں پر ہو آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہی ہا ہو، یہ کرنے والا اس سے پہلے کوئی حرف ہوتا ہے. یہاں پر باللہ میں بی کی وجہ سے ہی ہو گیا، اور یہاں پر وکان اللہ، یہ کانا کی وجہ سے ہو گیا، اور ان اللہ، یہ انا کی وجہ سے ہا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ایسے گرامر میں آگے بتایا جائے گا، یہاں پر سمجھانے کے لیے میں نے بتا دیا صرف. تو کیا ہے؟ بسم اللہ. کتنا ہو گیا وقت؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے. الرحمن، جو بڑا مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. ملا کے کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. پھر سے ترجمہ. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. الرحمن، جو بڑا مہربان. الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے. چلو ترجمہ کرو. ہاں، کیا نام ہے؟ ارحم. چلو بہت اچھا نام. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت صحیح ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اتنا سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ وہ تفسیر میں آپ کو پھر یہ سوال کا جواب پورا مل جائے گا. تفسیر میں وہ آپ کو سوال کا جواب، اس کی جب تشریح ہوگی نا، ہم اچھا ہے، مطلب سوال کرنا چاہیے باقاعدہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. اب اس کی تفسیر انشاءاللہ پرسوں کی جائے گی، ہے نا، کیونکہ پھر اس میں جیسے اعوذ باللہ کی تفسیر ہے نا، لمبا وقت لگ گیا، اس میں بھی لمبا وقت لگے گا. ٹھیک ہے. ابھی 2 منٹ کے اندر آپ کے ذہن میں یہ جو بات ہوئی، اس کے تعلق سے کچھ بھی سوال آپ کر سکتے ہیں. ہاں، مردود کا مطلب لوٹایا ہوا، دھتکارا ہوا. شطانہ سے بنا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شطانہ. اس کا معنی دور ہونا. اور انگلش ورڈ میں سیٹن بولتے ہیں نا، سیٹن.
ہاں سیٹن بولتے ہیں SATAN. ہاں عربی سے لیا گیا, انگلش سے عربی میں لیا گیا, عربی سے انگلش میں لیا گیا. بسم اللہ جب پورا پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب ہم لوگ اس کو الگ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ہاں ٹھیک ہے, جیسے بسم اللہ الگ الگ کریں گے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایسے ٹھیک ہے. تو جو باتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے ہوئی ہے نا, کچھ لوگوں نے لکھ بھی لیا اور بعد میں آپ ریکارڈ سن بھی سکتے ہیں تفسیر وغیرہ کے تعلق سے. ٹھیک ہے, مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیں آپ. محمد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.